پاکستان میں ترمیم کا مقصد عوامی فلاح و بہبود ہے اور ان کے لیے بہتر قوانین بنانا ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 75-78 سالوں میں صرف کاغذوں کی حد تک ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ترمیم کہتے کسے ہیں۔ ترمیم کا مطلب موجودہ قوانین یا آئین میں تبدیلی کرنا ہے یا ان میں رد و بدل کرنا ہے۔ ترمیم کا مقصد قوانین کو وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق بنانا ہوتا ہے تاکہ موجودہ قوانین میں موجود خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ 26ویں آئینی ترمیم۔ اس ترمیم میں عدلیہ کے نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس ترمیم کو 20 اکتوبر کو پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا۔ یہ ترمیم 4 اہم نکات پر مشتمل ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، چیف جسٹس کے انتخاب کا طریقہ کار۔ نمبر 2، چیف جسٹس کی مدت کو محدود کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، عدالت اب خود کسی معاملے کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ اور نمبر 4 جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، 2028 تک سود کو ختم کرنا پاکستان سے۔ اس ترمیم کے بعد عدالت کا سارا کنٹرول پارلیمنٹ کے پاس آ گیا ہے۔ یہ وہ واحد ادارہ تھا جو حکومتی معاملات میں مداخلت کر سکتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ امپلیکیشنز ایسی ہیں کہ فیصلوں تک کا کنٹرول عدالتوں سے لے لیا گیا ہے، جو کہ حکومت اور پارلیمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف جسٹس کے انتخاب کا طریقہ کار۔ اس ترمیم سے پہلے جو جج سپریم کورٹ میں سب سے سینئر ہوتا تھا وہ خود بخود چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو جاتا تھا جب تک کہ وہ ریٹائر نہ ہو جائے۔ اس عمل میں کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت شامل نہ تھی اور یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ عدلیہ خود مختار ہے۔ اس ترمیم کے بعد اب چیف جسٹس کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی کرے گی، جس میں وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی بھی مداخلت ہوگی، یعنی کہ اب چیف جسٹس گورنمنٹ آف پاکستان سلیکٹ کرے گی۔ اس ترمیم کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اب عدالتی معاملات میں حکومت کا کردار زیادہ نمایاں ہوگا۔ اب حکومت اپنی مرضی کے فیصلے اور ججز اپوائنٹ کر سکے گی۔ اب بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی مدت ملازمت پہ۔ اس ترمیم سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہتے تھے جب تک کہ وہ اپنی عمر کی حد 65 سال کو نہیں پہنچتے تھے، پھر چاہے وہ مدت 15 سال ہو یا 20 سال۔ اس ترمیم کے بعد ہر چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو 3 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اب ہر چیف جسٹس صرف 3 سال کے لیے مقرر ہوگا، چاہے وہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد ریٹائر ہو یا نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے یہ مدت محدود کرنے سے عدالتی نظام میں تسلسل کی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ ہر 3 سال بعد چیف جسٹس کے تبدیل ہونے سے ان کیسز پر بھی اثر پڑے گا جو لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی طور پر یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی معاملے کی سنگینی یا عوامی مفاد کو دیکھتے ہوئے از خود نوٹس لے سکتی تھی۔ یہ اختیار اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ اگر عدالت کو کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے جس میں کوئی قانونی خلاف ورزی یا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو عدالت اس پر خود نوٹس لے سکتی ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کہ ماڈل ٹاؤن والا سانحہ، پانی کی قلت کے معاملات اور بعض انسانی حقوق کے مقدمات جنہیں عدالت نے از خود اٹھایا۔ عدالتی از خود نوٹس کا مقصد عوامی مفاد میں فوری انصاف فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں عدالت سمجھتی ہے کہ متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کا از خود نوٹس لینے کا اختیار مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب عدالت کسی معاملے کو اس وقت تک نہیں اٹھا سکے گی جب تک کوئی فریق اس معاملے پر درخواست نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت اب صرف انہی کیسز کو سنے گی جو اس کے سامنے باضابطہ طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اس ترمیم کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ تبدیلی عدلیہ کی خود مختاری کو کمزور کر رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عدلیہ کو محدود کیا جا رہا ہے یہ سب اختیارات لے کر تاکہ عدلیہ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس ترمیم سے پہلے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے سود پر قرض دینا اور لینا عام بات تھی۔ حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق کہا گیا کہ حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائے گی، لیکن عملی طور پر سودی نظام برسوں سے چلا آ رہا ہے۔
اس ترمیم کے بعد سودی نظام کو 2028 تک مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت اور مالیاتی ادارے سود سے متعلقہ تمام مالیاتی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں گے تاکہ ملک کا نظام مکمل طور پر سود سے پاک ہو جائے۔ اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ معیشت پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے، خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر جہاں سود عالمی مالیاتی نظام کا ایک اہم جز ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 2028 ہی کیوں، 2025 یا 26 کیوں نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک اچھا فیصلہ لگ رہا ہے، لیکن جس طرح کے یہ لوگ ہیں، جس طرح کے ان کے فیصلے ہیں، ان سے تو یہی لگتا ہے کہ 2028 میں بھی جا کے جب ایک نئی حکومت قائم ہوگی وہ پھر اپنی کہانیاں سنائیں گی کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں یہ چیلنجز درپیش ہیں، تو اس لیے ہم اس نظام کو ختم ابھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس ہر چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پر انہوں نے عدلیہ کو باندھ دیا ہے۔ اس سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟